دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام، انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا کریں رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا مجھ سمیت ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر، جلیل الشان اور عظیم مرتبہ رکھنے والے حضور کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مرتبت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ملازمت اختیار کی ہے. عام ازیں سفر کے حالات ہوں یا حاضر کے، جو شخصیت ہمیشہ شانہ بشانہ آپ کو آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ نظر آئے گی، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور قرآن عزیز نے بھی جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی ہے نا، تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا تھا، کہنے والے حضور ہیں اور جس صاحب کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے مراد اس سے صدیق اکبر ہے. فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہنا قرآن عزیز نے بیان کیا، اور لفظ بھی ساتھ کے ہی بولے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا. ہجرت کا واقعہ جیسے حضرت صدیق اکبر نے خود بیان کیا، میں بخاری سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو سماعت کیجیے. حضرت براء بن عازب صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میرے والد کے پاس آئے حضرت صدیق اکبر اور آ کر کہا کہ عازب میں تم سے کجاوہ چاہتا ہوں، سواری پہ رکھنے کے لیے جو ہودج ہوتا تھا وہ چاہیے. تو 13 درہموں کے اندر انہوں نے ایک ہودج خریدا اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے، جس میں بندہ آرام بھی کر لیتا ہے، لیٹ جاتا ہے. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ بعد میں جس وقت خرید لیا نا، تو صدیق اکبر نے میرے والد کو کہا کہ عازب اپنے بیٹے براء سے کہو کہ یہ کجاوہ مجھے ساتھ دے آئے، مجھے چھوڑ آئے ساتھ لے جا کر. تو میرے والد کہنے لگے، فرمایا صدیق بیٹا اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جائے گا جب تک تم ہجرت کا واقعہ نہیں بیان کر دے کہ ہجرت میں ہوا کیا تھا، ذرا وہ حالات بیان کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ یاد تازہ کی اور فرمایا حالات یہ تھے کہ میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح مکہ مکرمہ سے باہر آیا کہ کافر ہماری تلاش میں تھے، مشرک ہمیں ڈھونڈ رہے تھے، حتیٰ کہ چلتے ایک مقام پہ ہم نے ایک رات بھی گزاری، دن بھی گزارا. یہ ایک دن رات گزار لینے کے بعد جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے
حضرت صدیق اکبر کہتے چلتے 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 ایک مقام آیا، دوپہر کا وقت ہوا، تو میں تلاش کرنے لگا کوئی جگہ مل جائے سائے والی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں کہ حضور چند گھڑیاں یہاں گزار لیں۔ فرمایا میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے، یہاں کچھ آرام کیجیے، پڑاؤ کرتے ہیں پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ میں حاضر ہوا، مقام صاف کیا، بستر لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، اور میں نکل پڑا تلاش کروں کہیں کوئی ہمارے پیچھے آ تو نہیں رہا، دیکھ کے آؤں بھلا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چلتے 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 جب پورے علاقے کا میں نے معائنہ کر لیا اور دیکھ لیا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، اب سوچا کہ اتنی دیر سے ہم سفر میں ہیں، حضور کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرنا چاہیے۔ تو وہاں اچانک ایک وادی میں اس وادی میں مجھے ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں لایا ہوا تھا۔ میں اس چرواہے کے پاس آیا اور اس کو میں نے کہا تو کس کا غلام ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں، فلاں آدمی کا غلام ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جس مالک کا اس نے نام لیا تھا میں نے اس کو پہچان لیا کہ وہ کون تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تیری بکریاں کیا اس قابل ہیں کہ ہمیں کو تھوڑا سا دودھ مل جائے پینے کے لیے، دودھ نکال دے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل راضی ہوں میں۔ فرمایا اچھا ٹھہر جا۔ حضرت صدیق اکبر نے برتن لیا، فرماتے میں نے اس کو کہا کہ ان کو پہلے صاف کر، یہ بکری کے جو تھن ہے ان کو پہلے صاف کر، غبار جھاڑ، پھر اس کے بعد دودھ نکالنا۔ دودھ نکالنا شروع کیا، اس نے دیا مجھے، تو میں نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لے کر نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو چونکہ گرمی تھی کچھ ٹھنڈا کرنا چاہا کہ تپش کم ہو، کچھ ٹھنڈا ہو جائے، اور اوپر میں اس برتن کے کپڑا ڈال کے تھوڑا سا سرکار کی بارگاہ میں لایا۔ جس وقت میں یہ دونوں کام کر کے حاضر ہوا، دودھ بھی لے لیا اور پورے علاقے کا معائنہ بھی کر لیا، پیچھے بھی کوئی نہیں آتا، کافی عرصہ گزر چکا تھا، میں واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر کے بیدار ہو چکے، سرکار بیدار تھے، اور میں نے ایسے پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ فَقُلْتُ اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور پیجئے۔ سبحان اللہ، ان لفظوں پہ غور رکھنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پیجئے۔ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے وہ برتن لیا، نوش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے اتنا پیا حتی ردیتو، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ کے حالات میں لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گئے، آقا دو عالم علیہ السلام کے جسد مبارک پر مرض کی کیفیت طاری ہوئی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے۔ حضرت صدیق اکبر تیمارداری کے لیے آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھو ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا سرکار کا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تعلق قلبی ایسا ہے، کھاتے حضور ہیں، اثر صدیقوں کرتا ہے، بتایا نا ابھی، کھاتے حضور ہیں، پیتے حضور ہیں، لیکن اثر کس پہ کرتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ۔ یہ دیکھیے ذرا، آقا دو عالم علیہ السلام کے جسد مبارک پر مرض کی کیفیت طاری ہے، بیمار ہیں حضور۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے آئے، عادہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فشفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرض ابو بکر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت عیادت کی نا، اسی لمحے میں بعین ہی اسی لمحے میں جس وقت حضرت صدیق آئے ہیں سرکار صحیح ہو گئے، حضرت صدیق اکبر بیمار ہو گئے۔ یہ تعلق قلبی ہو نا کسی کے ساتھ پھر بات بنتی ہے، ایسے نہیں بنتی، یہ سمجھ نہیں آتا پھر مسئلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے آئے۔ جب صدیق کی نگاہ حضور پہ پڑی تو صدیق بیمار ہو گئے، حضور ٹھیک ہو گئے۔ اب حق بنتا تھا اگر صدیق تیمارداری کے لیے آئے ہیں تو سرکار بھی کرم فرماتے، لجپال ہیں، مہربانی فرماتے، حضرت صدیق کی عیادت کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشفا حین عادہ کما مرض حین عادہ۔ فرمایا جب سرکار صدیق کی تیمارداری کے لیے آئے نا، جیسے ہی صدیق کی نگاہ حضور پر پڑی صدیق بھی شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مسئلے کو سمجھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بیمار تھے، عیادت کے لیے آئے۔ جب سرکار کو دیکھا کہ حضور بیمار ہیں تو حضرت صدیق بیمار ہو گئے، حضور ٹھیک ہو گئے۔
اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حضور آئے، حضرت صدیق نے حضور کو دیکھا تو جیسے ہی دیکھا سرکار کو دیکھنے کی برکت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر شفا یاب ہو گئے۔ اس کیفیت پہ حضرت صدیق اکبر نے شعر کہے، اور شعر سنو، فرمایا مرض الحبیب فعدتہ، یہ لفظ سنو، مرض الحبیب فعدتہ، میرا محبوب بیمار ہوا تھا تو میں تیمارداری کے لیے گیا تھا، میں حال چال پوچھنے گیا تھا۔ سرکار بیمار ہوئے، محبوب بیمار ہوا، میں پوچھنے کے لیے گیا۔ فَمَرِضْتُ مِنْ حِدْرِي عَلَيْهِ، فرمایا جب میں نے حضور کو دیکھا، محبوب کو دیکھا کہ میرا یار بیمار ہے تو میں بیمار ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تعلق قلبی ہے۔ فرمایا شفى الحبیب فعادنی، پھر جب حبیب صحت یاب ہوئے تو وہ میری عیادت کے لیے آئے۔ فشفیت من نظری الیہ، بس میں نے جیسے ہی حضور کو دیکھا تو میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تعلق قلبی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ۔ یہ کیفیت بڑی کم ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، ہر کسی پہ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے قرآن عزیز نے جس وقت حضرت صدیق اکبر کا وصف ذکر کیا تھا، فرمایا اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق ہم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی، آپ یقین جانیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، اتفاق بس آخری بات ہے، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امشی امام ابی بکر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت صدیق اکبر کے آگے چل رہا ہوں۔ سرکار نے مجھے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہا ہوں، تو آقا دو عالم علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا ابا الدرداء اتمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ، ابو درداء کیا اس سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تیرے سے افضل ہے، جو دنیا میں بھی تیرے سے اعلیٰ ہے، آخرت میں بھی تیرے سے افضل ہے، کیا اس کے آگے چلتا ہے؟ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جب سورج چڑھے اور اس میں صدیق سے افضل کوئی بندہ کائنات میں موجود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی شان بیان فرمائی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مرتبہ ملا ہے دراصل وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کی وجہ سے، لگاؤ کی وجہ سے۔ میں نے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں کوشش کروں گا یہ جو حضرت صدیق اکبر کے قلبی تعلق والی بات کی ہے نا، اس پہ کبھی انشاءاللہ العزیز باقاعدہ کو موضوع تیار کر کے نظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کریں رب العالمین جل وعلا حق سچ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ایسے ان کو پریشان ہو جاتے ہیں جس وقت ہم حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو صدیق اکبر کو علی المرتضیٰ سے بڑھا گئے، لیکن یہ ہماری کیفیت ایسی ہے جس وقت ہم حضرت علی المرتضیٰ کی شان اور مرتبہ بیان کریں گے نا تو کئی سوچنے والے یہ کہیں گے دیکھو جی علی المرتضیٰ کو صدیق سے بڑھا گئے، لیکن ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو شان حضرت صدیق کو عطا فرمائی ہے وہ بھی بیان کرنی ہے، جو عمر پاک کو بیان عطا فرمائی ہے وہ بھی بیان کی ہے، حضرت عثمان کو جو عطا کی وہ بھی بیان کرنی ہے۔ علی تو ہے ہی ویسے کر کے سبحان اللہ، ویسے ہی کر کے ان کی نہیں بیان کرنی تو اور کس کی کرنی ہے؟ بہرحال یہ سارے صحابہ حضور کی ساری اہل بیت ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ دعا کیا کریں اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد